اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صلوات بھیجنا میری قوم و ملت اور دور دور سے آئے ہوئے جتنے بھی حضرات کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، میرے بزرگ ہیں، نوجوان جتنے بھی ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، اور جو اس دیش کا سرمایہ بچوں کی شکل میں یا تو ماؤں کی آغوش میں بیٹھا ہے یا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں سب سے خطاب کرتا ہوا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں کسی بھی سماج، ہم اگر بات کریں تو حسینیت کے بارے میں اگر بات کریں یا یزیدیت کے بارے میں بات کریں تو یہ کسی قوم و ملت سے تعلق مسئلہ نہیں ہے، کسی قوم و ملت سے تعلق مسئلہ نہیں ہے۔ حسین نے کسی قوم کو نہیں بچایا، کسی قبیلے کو نہیں بچایا، صرف کسی دین کو نہیں بچایا، حسین نے پوری انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت کو بچایا۔ اب اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو پھر اس کی دلیل بھی چاہیے کہ آگا یہ تو کریں کہ بچایا کیسے، تو اگر میں حسین کو سمجھنا چاہتا ہوں تو پہلے یزید کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ حق تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ باطل کو نہ سمجھیں، دن تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک رات کو نہ سمجھیں، شخص تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک جھوٹ کو نہ دیکھیں، تو دونوں کا تقابل کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلی بات بس ایک جملہ، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کی طرف چلوں گا۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یزید تھا کون اور یزید کی حکومت کتنی تھی، تو پہلے اس کی آپ طاقت کا اندازہ لگائیے، پھر حسین کی قربانی کا اندازہ ہوگا۔ اس سے پہلے قربانی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یزید کوئی چھوٹے موٹے محلے میں رہنے والا گنڈا یا موالی نہیں تھا، یزید وہ شخص تھا کہ جس کا دنیا کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو دنیا کے 3 حصوں کے اوپر اس کی حکومت اور 1 حصہ خالی تھا۔ یزید اس شخصیت کا نام تھا۔ اب آئیے میرا دوسرا سوال، اگر کسی سماج کو اچھا بنانا ہو، کسی معاشرے کو اچھا بنانا ہو، انسانیت کو کمال کی منزل تک لے کے جانا ہو یا مانوتا کو سرووچ استھان تک لے کے جانا ہو تو کرنا کیا پڑے گا؟ کسی بھی انسان کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر انسان کسی اصول کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اصول اچھے تو انسان اچھا، اگر اصول برے تو انسان برا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں سے مل کے سماج بنتا ہے، اگر سماج کے اصول اچھے تو سماج اچھا، سماج اگر اصول خراب تو سماج خراب۔ پھر اسی طریقے سے بن کے دھرم بنتا ہے، اگر دھرم کے اصول اچھے تو دھرم اچھا، اگر دھرم کے اصول خراب، اگر دھرم کے اصول خراب تو دھرم خراب۔ طے ہو گیا کہ اگر اصول خراب ہے، اور یاد رکھیے کہ انسان کے اصول کا اس کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر میرے اصول اچھے ہیں تو میری زندگی کے اوپر اچھے اثرات آئیں گے، اگر میرے اصول برے ہیں تو سماج کے اوپر اس کے برے اثرات جائیں گے۔ ہر انسان کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ انسان کا نیچر ہے، یہ سماج کا سسٹم ہے کہ اصولوں کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو ایک اچھے سماج کی کلپنا، ایک اچھے سماج کی سوچ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں کے اندر ہو کہ اچھا سماج کون سا ہو؟ اچھا سماج وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شرک نہ پایا جائے، جس میں ایک خدا کی ستا ہو، ایک ایشور کی ستا ہو، ایک خدا کے ماننے والے لوگ ایک نیلے گگن کے نیچے بیٹھ کے اس کی عبادت کر سکیں۔ پہلا اصول۔ دوسرا کیا؟ دوسرا اس سماج کے اندر لوگ عقل سے پھرے ہوئے نہ ہوں، عقل ہونی چاہیے اس سماج کے درمیان۔ تیسرا اصول، جو تیسرا سدھانت نکل کے آتا ہے کہ سدھانت میں ہونا کیا چاہیے۔ تیسری بات کہ اس سماج کے لوگوں میں کوئی ایسی برائی نہ ہو کہ جس کی بنیاد کے اوپر سماج کی ویوستھا خراب ہو جائے، جیسے جوا، شراب، چوری۔ تیسری برائی جو آدمی کے شریر سے سمبندھت ہوتی ہے، جو اس کے دل سے جڑی ہوتی ہے، جو اس کی روح کی برائی ہوتی ہے۔ سماج کے اندر عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، کسی کی بھی ماں بہن بیٹی ہو۔ یہ سماج ہے، یہ اچھے سماج کے قانون ہیں۔ کوئی اچھا سماج انہی اصولوں پہ چل کے آگے بڑھ سکتا ہے۔
اور تیسری بات کہ جان کی امان ہو, کوئی کسی کا بے گناہ قتل نہ کرے, لا اینڈ آرڈر اچھا ہونا چاہیے, قانون اچھا ہونا چاہیے. تو بھائیے اب اگر ہر دھرم, دنیا کے اندر ہزاروں دھرم ہیں, لوگ دھرموں کے ماننے والے ہیں, لیکن پہلے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں حسینی بن کے بیٹھے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے اسلام ہے کیا. اسلام کو سمجھنا ضروری ہے. تو اسلام کو سمجھانے کے لیے تو ویسے بہت وقت چاہیے, لیکن جو 5 بنیادی سدھانت, 5 بنیادی پرنسپلز جنہیں کہا جاتا ہے فنڈامنٹل رولز, فنڈامنٹل پرنسپلز, مولبھوت سدھانت, اسلام کے 5 جن کے اوپر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے. اب اگر اس کو پھیلانا شروع کریں تو ہزاروں کتابیں بنتی ہیں, ہزاروں لائبریریاں بنتی ہیں, اور اگر آپ ان سمیٹیں تو 5 اصول نکل کے آتے ہیں. دین آپ سے کہتا کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرو, پہلا اصول. دوسرا اصول جان کی حفاظت کرو. تیسرا اصول مال کی حفاظت کرو. چوتھا اصول عقل کی حفاظت کرو. پانچواں اصول نسل کی حفاظت کرو. یہ ہے اسلام. پہلے اسلام کو سمجھ لیں. جو اسلام کو نہیں سمجھ سکتا وہ حسینیت کو نہیں سمجھ سکتا. حسین کو سمجھنے کے اگر رسول, پہلے حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے رسول کو سمجھیں, کیونکہ رسول ہے کون؟ خدا کے بنائے ہوئے نظام کو اس دنیا میں لانے والی شخصیت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اصول قائم کیا گیا جسے دین کی شکل میں پیش کیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان بڑی خوبصورتی سے کوئی چیز بناتا ہے تو حفاظت کا نظام کرتا ہے. مکان بنایا, پلسٹر کرا دیا, حفاظت. سینری بنائی, سینری بنانے کے بعد کیا کیا کہ اس کی فریمنگ کرائی, حفاظت. اس کا مطلب جب کوئی بھی خوبصورت شاہکار بنتا ہے تو اس کی حفاظت کا نظام ہوتا ہے. تو جب مجھ جیسا انسان کوئی چیز بنائے تو اس کی حفاظت کے نظام قائم کرتا ہے. قدرت نے دین لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بنایا, اس کی حفاظت کا نظام نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا اس کی حفاظت کے انتظام. اس نے کیا, اور کس طریقے سے کیا بس یہ سوچے. تو میں نے کیا کہا 5 ذہنوں میں رکھے, نوجوان ذہنوں میں رکھے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کسی قوم و ملت سے میں مخاطب نہیں ہوں, کسی ایک قوم و ملت سے, سب سے میرا خطاب ہے. یہاں میرے ہندو بھائی بھی ہیں, سنی بھائی بھی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ امام کا غم صرف آپ ہی بناتے ہیں, ہمارے سنی بھائی بھی بناتے ہیں, ہم بھی بناتے ہیں. بس یہ الگ بات ہے کہ کسی کا باپ مر جائے تو کسی کا رونے کا انداز, غم منانے کا انداز الگ ہوتا ہے, کسی بیٹے کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیں, یا کوئی کہنا شروع کر دیں امام حسین کا غم تو ایسا ہے کہ جسے صرف سننی ہی نہیں بلکہ آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, نہ جانے کن کن کونوں سے حسینیت کی آواز آتی ہے. غور و فکر کر کے دیکھیں, نہ جانے ہندو بھائی ہر قوم امام کا نام لے کے اس دنیا کے اندر غم منا رہی ہے. اور منانا کیا, اب مہاتما گاندھی کا ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ صرف امام حسین کو جانے نہیں, جاننے کے بعد مانے, اور جب ماننے کے بعد کرتا ہے کوئی بھی انسان مانے. جب مہاتما گاندھی جیسے انسان نے حسین کو پڑھا, پڑھنے کے بعد جب مانا تو انڈیا کو آزادی دلا دی. ماننے کی بات ہے, ماننے کی بات ہے کہ مانتا کون ہے. حسین کسی ایک قوم کی پراپرٹی نہیں ہے. اسلام آفاقیت کا مذہب ہے, رسول بھی آفاقی ہے. جہاں تک خدا کی وحدانیت ہے وہاں تک رسول کی رسالت ہے, وہاں تک حسین کی امامت ہے. عزیزان محترم, یہ سمجھنا ہے, یہ غور و فکر کرنا ہے. اور یاد رکھیے غور و فکر کرنا ایک عظیم عبادت. ایسا نہیں ہے کہ غور و فکر کرنا عبادت نہیں ہوتی. اور دنیا میں جتنے بھی آج تک اچھے کام ہوئے ہیں وہ منن اور چنتن اور غور و فکر سے ہوئے ہیں. جو قوم غور و فکر, منن اور چنتن نہیں کیا کرتی وہ رسموں میں بندھی رہتی ہے اور اختلاف پیدا کرتی رہتی ہے. اور ہمارے اس دیش کو ضرورت ہے ہر انسان کی. ایسا نہیں ہے کہ آپس میں جس گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر کا ماحول خراب ہو جایا کرتا ہے. اس بات کی خاص ضرورت ہے کہ محبت کا پیغام دینے کی ضرورت ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیا. آپ کیا سوچتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر شہادت کو پیش کرنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے؟ عیسائی بھی آئے, حبشی غلام بھی آئے, نہ جانے کون کون آیا. امام سے محبت. تو محبت کس بات پہ؟ یاد رکھیں انسان کی فطرت میں ہے. انسان کو محبت ہوتی ہے کس چیز سے؟ عدل سے, نیائے سے. ہر انسان کو محبت ہے اور ہر انسان کا تقاضا ہے. اور یاد رکھیے جہاں پر نیائے ہوگا وہاں سکون ہوگا, جہاں پر انیائے ہوگا وہاں فساد ہوگا. اسلام کے کتنے, اسلام نے یہ 5 سدھانت قائم کیے کس نیو کے اوپر؟
یہ نیائے کی نیو کے اوپر اس نے کہا کہ دھرم کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو، اس لیے شرک حرام. اب سنیں، حرام بھی دے دیا. شرک، دین کی حفاظت کرو اس لیے شرک حرام. تو کریں کیا؟ عبادت کرو. اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ بھی ذہنوں میں ڈال لیں کہ عبادت کیسے کسے ہیں. عبادت پوری دنیا عبادت کرتی ہے، صرف میں اور آپ نہیں عبادت کرتے. عبادت سب کرتے ہیں. عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کو سمجھنے کے لیے دو شے کو اور سمجھنا پڑے گا. ایک جس کی عبادت کی جا رہی ہے اسے، ایک جو عبادت کر رہا ہے اسے. جو عبادت، جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں معبود، جو عبادت کرے اسے کہتے ہیں عبد. تو اب عبادت کیا؟ بس جو عبد کو معبود کے قریب لے جائے، جو عبد کو، جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی بھکت کو ایشور کے قریب لے کے چلی جائے، اسے عبادت کہتے ہیں، اسے بھکتی کہتے ہیں. تو عبادت صرف یہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی، صرف روزہ رکھا، صرف حج رکھا. یہ خدا کے حقوق تھے جو آپ کے اوپر ہیں، لیکن خدا صرف اپنے حقوق سے خوش نہیں ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر دو حقوق رکھے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. ایک انسانوں کا حق تمہارے اوپر ہے، ایک خدا کا حق تمہارے اوپر ہے. خدا کا بھی حق یہ ہے کہ اگر تم میرے حق میں کچھ کرو گے تو بس یہ کرنا، کیا کرنا ہے؟ بس اتنا کرنا کہ تمہاری زبان اور تمہارے جسم سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. پہلے سمجھ تو لیں مسلمان کسے کہتے ہیں، پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، چاہے اس میں ہوں چاہے آپ ہوں. اچھا، مسلمان کی ڈیفینیشن دے گا کون؟ آپ یا میں؟ کوئی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا؟ کوئی انجینئر ڈیسائیڈ کرے گا؟ کوئی پروفیسر ڈیسائیڈ کرے گا؟ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، کوئی فیصلہ نہیں دے گا. اسلام کی ڈیفینیشن پوچھنی ہے تو اس سے پوچھئے جو اسلام کا بانی ہے. اسلام کا بانی کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب تصور لے کے بیٹھ کے جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا، ہم نے اس کو دین سمجھ لیا. دین اس کو نہیں کہتے، بلکہ رسول جو دین خدا کے بتائے ہوئے نظام کو لے کے آئے ہیں اس پر چلنے کا نام ہے دین. اس نظام کو رسول خدا کی بس ایسے ہی سجی ہوئی. بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آیا یہودی، آنے کے بعد پوچھتا ہے، آنے کے بعد پوچھا ایسے ہی مجمع بہت دور سے، اس نے آواز بلند کر کے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے اس نے کہا ہم بتاتے ہیں، ادھر آؤ. نماز پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. پھر اس نے کہا میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس سے پوچھوں گا نا. جب سامنے بڑا ڈاکٹر ہو تو چھوٹے ڈاکٹرز کو نہیں بولنا چاہیے، جواب ان سے چاہیے. کہا کہ محمد یہ بتاؤ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ رسول خاموش، چہرے کے اوپر مسکراہٹ. پھر دوسرے نے کہا جو حج کرے، جو داڑھی رکھے، جو بھی معاملات ان کی زندگی میں تھے انہوں نے پیش کیا کہ اس کو مسلمان کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار پوچھا. رسول نے کہا کہ اے لوگو، یہ شخص یہ سوال کرتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. رسول نے مسکرا کے کہا غور سے سنو، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جسم سے کسی کو کوئی نقصان نہیں. اچھا، اگر کوئی پوسٹ ملے تو ہر پوسٹ کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی کانسٹیبل بنے گا، ذمہ داری. کوئی آفیسر بنے گا، ذمہ داری. کوئی سی او بنے گا، ذمہ داری. اب ذمہ داری کیا ہے ایک مسلمان کی؟ یہ بھی سنتے جائیے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے. پوچھا یا رسول خدا مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ کہا بہت. کہا کم سے کم اتنی ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے گھر میں حلال رزق لا کے روٹی کھا رہا ہو تو وہ رزق بھی اس کے اوپر حرام اگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو. سمجھیں اسلام کو ویسے سمجھیں جیسے ہمارا رسول چاہتا ہے. دین کی شکل ایسی مت بنائیں جیسے ہمارا دل چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، یہاں تو مصیبتیں اٹھانی ہیں، وہاں جا کے رسول کہیں گریبان نہ پکڑ لے کہ تم نے کیا کیا. یہ ہر آدمی کے لیے غور فکر کا مقام ہے، ہمارے سب کے لیے یہ سوچنا ہے. کہا کہ اچھا، کہا کہ چاہے حلال رزق سے تم نے لباس خریدا ہو اور تم نے پہنا ہو لیکن وہ بھی حرام. کب؟ اگر کوئی پڑوسی ننگا ہو. اب پوچھا گیا رسول خدا آپ یہ بھی بتا دیجئے پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تصور میں کیا ہے؟ پڑوسی ایک گھر یہ ہو گیا، ایک گھر یہ ہو گیا، 4-5 ہو گئے. پوچھا کہ پڑوسی کون؟ کہا کہ سنو، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا
اگر ایک بستی کے اندر ایک مسلمان رہ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری بستی کا یہ خیال رکھے کسی نے روٹی کھائی یا نہیں. اور کیا آپ نے میں نے عرض کیا مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان یہ ہے. اگر یہ سیرت پائی جائے یہ طریقہ پایا جائے تو مسلمان کہلانے کے لائق ہے ورنہ مسلمان نہیں. اب آئیے جو اسلام کے اصولوں پر چلے اسے مسلمان کہتے ہیں نا. تو اسلام کے اصول کیا ہیں؟ اسلام کے اصول بہت ہیں لیکن 5 فنڈامنٹل اصول جس کی نیو نیائے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. نیائے کے اوپر 5 اصول نکل کے آتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ دین کی حفاظت کرو, جان کی حفاظت کرو, مال کی حفاظت کرو, عقل کی حفاظت کرو, نسل کی حفاظت کرو, دین کی حفاظت کرو, شرک حرام, نسل کی حفاظت کرو, زنا حرام, نسل کی حفاظت کرو, زنا حرام. اور کیا اب اگر میں نے کہا کہ دین کی حفاظت کرو, شرک حرام, تو کیا ہے؟ ایک ایشور کی آرادھنا اور پرارتھنا کیجئے. ایک ایشور کی وسیلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مظفر نگر جانے کے 100 راستے ہو سکتے ہیں. اب یہی نہیں کہ بھائی صاحب سب کو اسی روڈ سے جانا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مظفر نگر پہنچنا مقصد ہے, آپ کی مرضی, چونکہ پھر دین نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. آپ کو حق پہنچانا تھا, مرضی آپ کی کہ ہم نے حق اور باطل کا رستہ الگ الگ کر دیا, تمہاری مرضی, تم جو انصاف اختیار کرو. اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, ارادے میں آزاد رکھا ہے. پھر کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. اپنی عبادتیں کرو, ہم اس کی عزت کریں گے. ہم اپنی عبادتیں کرتے ہو, تم ہماری عزت کرو. یہ ہے دین, یہ ہے دین. دین وہ نہیں. ہاں ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی کہ میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ مسلمان آتنکوادی, مسلمان جو ہے خون خرابہ کرنے والا, مسلمان فساد پسند کرنے والا. نہیں عزیزان محترم, جو رسول کا سچا چاہنے والا ہے, جو ان کے نقش قدم پر چلے گا, یقیناً ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا کہا کہ زنا, کہ اپنی نسل کی حفاظت کرو, زنا حرام. زنا کیا؟ اویدھ سمبند بنانا کسی کے ساتھ. اسی لیے اسلام نے ایک تعویل پیش کی کہ دیکھو اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو, اس برائی سے بچنا چاہتے ہو تو نکاح اور شادیاں کرو. اسلام کی دین ہے. اسی لیے رسول نے کہا نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے تاکہ سماج میں فساد نہ پھیلے. اور سنیے نوجوانوں کی خدمت میں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آج دنیا کے اندر بڑی پرابلم ہے. اگر آپ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے یا دنیا کو کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے خود کو کنٹرول میں کرے. جب وہ ایک اکیلے نفس کو کنٹرول میں کر لے گا تب جا کے دنیا کو کنٹرول کرے. اس سے پہلے کنٹرول نہیں کر سکتا. مولا علی کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو بدلو. اگر خود کو نہیں بدل سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر دنیا کو حق کی دعوت دو تو زبان سے مت دینا. کہا کہ مولا پھر کیسے دیں؟ اگر زبان مجھ جیسی طریقے سے تھوڑی نا. کہا کس طریقے سے؟ کہا زبان سے مت دینا, کا زبان کا استعمال نہ کرے تو پھر حق کی دعوت دے کیسے؟ کہا عمل سے دینا, عمل کرتے جانا, دنیا کو دکھاتے جانا, پیش کرتے چلے جانا. محترم محبت کا دین ہے, محبت کا دین ہے. اس کی صورت مت بگاڑیے, اس کی شکل مت بگاڑیے آپسی رنجشوں کی بنیاد پر. کوئی بھی قوم رہتی ہو عزت کرنا سیکھیے, دوسروں کے دھرموں کی, دوسروں کے احساس کی, دوسروں کے سدھانتوں کی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجدیں ہی آباد رہیں, مندر ختم ہو جائیں. نہیں عزیزان محترم, اسلام اس بات کی حکم نہیں دیتا. جب کہہ دیا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین. تو نوجوانوں کی خدمت میں اب جب رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی بھی مانو, ورنہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر رسول کو مانتے ہو اور ان کی نہیں مانتے تو بکھر جاؤ گے, اور رسول کو مانتے ہو اور ان کی ماننی شروع کر دی تو نکھر جاؤ گے. سیکھے ماننا, لیکن وہ نوجوان کیسے مانے گا جو اپنے گھر میں والدین کی نہ مانتا ہو؟ کیسے مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ پہلے گھر درست کریں.
یہ ہے اسلام کا پیغام۔ نوجوان کیا کہا؟ اب رسول کنٹرول دیتے ہیں، کہا کہ اگر کوئی شخص بازار میں گزرتے ہوئے، سڑکوں پر چلتے ہوئے کسی بھی عورت کی طرف، میں نے کہا نا زنا حرام، کس لیے؟ کیونکہ نسل کی حفاظت کرنی ہے، جذباتوں کو بھڑکنے نہیں دینا۔ اب کیا کہا کہ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی عورت کسی عورت کی طرف، کوئی نوجوان غلط نیت سے ایک قدم بڑھاتا ہے، اگلے ہی لمحات میں کوئی برا انسان اس کی ماں بہن بیٹی کی طرف 10 قدم بڑھا دے گا۔ رسول نے پیمانے دیے کہ دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو۔ وہ مسلمان نہیں ہوتے جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے، وہ مسلمان نہیں ہوتے جو عبادت کو صرف اور صرف عبادت کو مصلی تک لا کے محدود کرتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا بھی عبادت، والدین کی اطاعت کرنا بھی عبادت، پڑوسی کا حق دینا بھی عبادت، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا بھی عبادت۔ عبادت محدود مت کیجیے، عبادت عبادت ہے۔ اب میں نے دوسری تیسری بار کہا کہ نسل کی حفاظت، اب عقل کی حفاظت، عقل کی حفاظت کرو۔ دین کہتا ہے نا عقل کی حفاظت کرو، اس لیے کہہ دیا شراب حرام، ہر وہ شے حرام جس سے نشہ چڑھتا ہو۔ اب کیا ہے اس کا مطلب؟ عقل کی حفاظت کرنی ہے، تو عقل شراب سے ہی نہیں جاتی، عقل تکبر سے بھی جاتی ہے، عقل کو غصہ کھا جاتا ہے، عقل کو غصہ کھا جاتا ہے۔ عقل کی حفاظت کرنی تو ہر وہ شے حرام، تکبر حرام، شراب حرام۔ آپ نے غور و فکر کیا؟ یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ حرام ہے۔ اب عزیزان محترم چل رہے ہیں ہم لوگ آگے۔ پھر کہا کہ مال کی حفاظت کرو۔ مال کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے ہو؟ یاد رکھیے، اگر سماج اور سوسائٹی کے اندر نیائے نہیں ہوگا، سب کے پاس برابر پیسہ نہیں ہوگا، تو ہونا کیا ہے آپ سمجھیں گے؟ جو مالدار ہوگا وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ غریب کرے کیا؟ مالدار اس کو بھی ہونا ہے، کیونکہ سماج اور سوسائٹی کے پیمانے یہ بن چکی ہے کہ عزت اگر ملے گی تو پیسے والے کو ملے گی۔ اب کیا سوچے یہ غریب آدمی؟ یہ سوچتا ہے کہ چلو کسی طریقے سے تو امیر ہونا ہے، کسی طریقے سے تو آگے بڑھنا ہے، اب چوری کرو، چکاری کرو، دین گیا سائیڈ میں، اور سارے یہ کام کرنے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ مال کی حفاظت کرو، چوری حرام، جوا حرام، یہ سب چیزیں حرام کر دی، طے کر لیا۔ اب کیا ہے کہ جان کی حفاظت کرو۔ جان کی حفاظت کیسے؟ کہا جان کی حفاظت کرو اس لیے کسی کا قتل کرنا حرام، کسی کا قتل کرنا حرام۔ اب عزیزان محترم میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے میری تقریر سنی، عقل سب کے پاس ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب دین کے 5 اصول، 5 پیمانے ہوئے، 5 سدھانت ہوئے، مول بھوت سدھانت، فنڈامنٹل اصول قائم ہوئے، اس کے اوپر دین کی شرح نکلتی ہیں، دین کی دھارائیں نکلتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، فقہ کی کتاب، اصول کی کتاب، وہ انہی سے نکلے گی۔ تو 5 مول بھوت سدھانت یہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو، قتل کرتا ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو اپنی بات کو اختتام دے چکا۔ صرف 2-4 لمحے اور مجھے آپ کو سمجھ دیں گے۔ اب میں نے کہا تھا یزید کون تھا، اور یاد رکھیے برائی اگر ایک انسان میں ہو تو دبائی جا سکتی ہے، برائی اگر سماج میں ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن برائی اگر حکومت تک پہنچ جائے تو پھر اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے، اور اس سے بھی مشکل کب ہوتا ہے؟ جب برائی دین کی شکل لے لے۔ آج کھول کے دیکھیں آپ بات کو، ذہنوں کو کھولیں۔ اب 3 حصوں پہ کسی کی حکومت، اگر 3 حصوں پہ حکومت ہے اور اس نے کیا کیا، اگر وہ وہاں بادشاہ ہے تو کیا ایک حصے کو چھوڑے گا؟ کیا چھوڑتا ہے؟ ہاں مجھے بتائیے، نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب جو 3 حصوں میں فکر ہوتی وہ ایک حصے میں بھی آتی۔ یزید کون؟ یاد رکھیے آج تک مانوتا کے اتہاس کے اندر مانو کو اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کب ہوا نقصان؟ آپس کے جھگڑوں سے نہیں ہوا۔ اگر کسی بھی دھرم کو نقصان پہنچا ہے تو منافقین سے پہنچا ہے۔ جب ادھرم دھرم کا چولا پہن کے دھرم کے آنگن میں آ بیٹھتا ہے، جب ادھرم دھرم کا لباس پہن کے دین کے آنگن میں آ بیٹھے گا تو یاد رکھیے انسان دھوکے کھاتا ہے، انسان فریب کھاتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے، رامائن کا پاٹ آپ سب کے سامنے نہیں ہے۔ راون کیسے آیا سیتا کا ہرن کرنے؟ سیتا کون؟ اس وقت کی سب سے انٹلیکچوئل لیڈی کا نام ہے سیتا، جو ایک اوتار کی وائف ہے۔ اس کی عقل کے کیا ٹھکانے؟
وہ تو فیصلے صحیح کر سکتی تھی، لیکن جب ادھرم، راوڑ جیسا ادھرم سادھو کا چولا، دھرم کا چولا پہن کے آیا تو سیتا جیسی عورت دھوکہ کھا گئی، تو ہماری اور آپ کی تو بساط کیا ہے؟ کون نہیں دھوکہ کھا سکتا؟ بس کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا، کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا۔ یزید بادشاہ تھا، کوئی پریشانی نہیں، بادشاہ تھا، راجا تھا، راجاؤں کے شوق ہوتے ہیں، لیکن نہیں عزیزان محترم، حسین نے تب تک آواز نہیں اٹھائی جب تک اس نے بادشاہت کا اعلان کیا۔ وہ جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اب مجھے خلیفۃ المسلمین کہو۔ اب جانتے ہیں خلیفہ بننے کے لیے جہاں ہزاروں شرطیں ہیں، اس میں سب سے اول شرط ہے کہ انسان کے اندر سیم ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ جس انسان میں سیم نہیں پایا جاتا وہ دین کا رہنما نہیں ہو سکتا، دین کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہو سکتا، دین کا پردھنیتو نہیں ہو سکتا۔ دین کا پردھنیتو کون؟ جس کے اندر سیم پایا جائے، تقویٰ پایا جائے، جو سب کے ساتھ نیائے کر سکے، جو سب کے ساتھ نیائے کرے۔ اب سوچئے، اس نے کہا میں خلیفۃ المسلمین، تو اب اگر خلیفہ اس سوچ کے ساتھ، یزید کون؟ یزید وہ جو جواری تھا، شرابی تھا، جی زناکار یزید۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، پڑھ کے دیکھیے، آپ پڑھتے چلے جائیں۔ بے گناہوں کا قتل کرنے والا، شراب پینے والا، اور خدا کی وجود کا تو انکار اس نے تب کر دیا جب امام حسین کا کٹا ہوا سر تخت کے اندر رکھا ہوا، جب ان شہیدوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو لانے کے بعد جب سر رکھا ہوا، اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی کتاب میں دیکھیں، اپنی کتابوں میں دیکھیں، غیروں کی کتابوں میں دیکھیں، سب میں ہے کہ اس نے ڈنڈی مارتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ محمد کے گھر کوئی وہی نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم کے گھر کا ڈھونگ تھا، کوئی وہی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آیا، یہ اس نے کہا۔ اس نے وحدانیت کا انکار کر دیا۔ تو اب یزید کچھ بھی ہو، مسلمان نہیں ہو۔ جب ایک آدمی کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ صفت نہ، اگر یہ صفت پائی جا رہی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر خلیفۃ المسلمین وہ بن جاتا کہ جس کی نظر میں حلال محمدی کے اندر سب چیزیں حرام، شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، چوری حرام، قتل حرام، لیکن اس نے سب کو جائز کیا۔ بس یہاں تھا وہ مرحلہ کہ جو وہ حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کر رہا تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر حسین کربلا کے میدان کے اندر یزید کا نقاب نہ اٹھاتے تو آج وہی دین ہمارے سامنے ہوتا جو بغدادی کا دین ہے۔ وہی دین ہوتا جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جہاں وہاں بھی تو کربلا کے میدان کے اندر تیر چلائے گئے نا نماز کے وقت، یا بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اسکول کے اندر گھس کے ہزاروں بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کیسے مسلمان؟ جو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہو، جو قرآن اس بات کا حکم دیتا ہو کہ اگر تم نے ایک انسان کا قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جو دین اس بات کو کہتا ہو، وہ دین اس بات کی ٹیچنگ کب دے گا؟ کیا آپ معصوموں کی جان لیں؟ نہیں عزیزان محترم، اسلام اگر حسین ہے، ایسا نہیں ہے کہ حسین کی عزت کسی کے دل میں نہیں ہے۔ جس نے حسین کو جانا اس نے حسین سے محبت کی، چاہے رویندر ناتھ ٹیگور ہو، چاہے مہاتما گاندھی ہو، چاہے سروجنی نائیڈو ہو، چاہے منشی پریم چند ہو، دنیا کے عظیم، چاہے نیلسن منڈیلا ہو، سب نے حسین کو خراج عقیدت پیش کی ہے، سب نے حسین کو خراج عقیدت پیش کی ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اب اگر یزید کی یہ فکر پھیل جاتی تو پھر پوری دنیا کے اندر آج یزید کی وہ فکر ہوتی کہ جہاں پر اب سلام کیجئے حسین کو، اگر گھروں میں جانے کے بعد پاکیزہ رشتوں کا احترام ہمارے ذہنوں میں باقی ہے، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، پھوپھی کا، اگر وہ احترام باقی ہے تو سلام کیجئے حسین کو، جس نے دین کے نام پہ یہ برائی نہیں پھیلنے دی، یہ برائی نہیں پھیلنے دی۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر اپنے بھرے گھر کو لوٹا۔ بس آزادہ ہو، میں آپ سے تمام مومنین سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین سے محبت کرتے ہیں تو کوشش کیجئے، کوشش کرنی چاہیے، اب دعا مانگے بیٹھ کے کہ پروردگار عالم ہمیں حسین نے جن سدھانتوں کو بچایا ہے ان کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ میں یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، علم ہے نا ہمارے ساتھ، یہ علم ہے نا، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا عالم ہے، اٹھا لو اسے۔ لبیک یا حسین،